بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت نہم اسلامیات لازمی کی نیو بک میں سے باب ہفتم کے ٹاپک جسمانی و ذہنی صحت اور جسمانی ریاضت کے سوالات کے جوابات بیان کریں گے۔ سوال ہے، جسمانی ریاضت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جسمانی ریاضت سے مراد وہ مشقتیں ہیں جو انسان کی جسمانی و ذہنی صحت کو بہتر بناتی ہیں۔ اسی طرح چلنا، دوڑنا، سائیکل چلانا، گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی کرنا وغیرہ، یہ سب جسمانی ریاضت میں شمار ہوتے ہیں۔ جسمانی ریاضت سے انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کھیلوں کی ترغیب دی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی، دوڑ، کشتی اور تیراکی وغیرہ کی ترغیب دی ہے۔ اگلا سوال ہے، جسمانی ورزش کے ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، جسمانی ورزش سے ہمارے جسم پر مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جسمانی ورزش سے ہمارا جسم اور دماغ دونوں صحت مند رہتے ہیں۔ نمبر 2، جسمانی ورزش انسانی جسم کو متوازن کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی پٹھوں کی نشو و نما میں بھی مدد کرتی ہے۔ نمبر 3، جسمانی ورزش کے نتیجے میں انسانی جسم میں خون کی پیداوار بڑھتی ہے۔ نمبر 4، جسمانی ورزش انسانی جسم میں آکسیجن کی سطح اور خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ نمبر 5، ورزش سے انسانی جسم میں بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، ورزش انسانی جسم میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے۔ اگلا سوال ہے، کن دو چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نعمت قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل دو چیزوں کو بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ نمبر 1، صحت، نمبر 2، فراغت۔ اگلا سوال ہے، ہمیں اپنی جسمانی و ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ورزش اور کھیلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے ہماری زندگی میں برداشت، پابندی وقت اور نظم و ضبط پیدا ہوگا اور اس کے ہماری زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب اس ٹاپک کے تفصیلی سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ تفصیلی سوال ہے، جسمانی و ذہنی صحت کی اہمیت بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، قرآن کی روشنی میں جسمانی ریاضت اور ذہنی صحت، دین اسلام انسانی زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات فراہم کرتا ہے۔ اسلام انسان کی جسمانی و ذہنی صحت کی اصلاح پر زور دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک ایسے معاشرے کی تشکیل کی ضرورت ہے جس کے شہری جسمانی و ذہنی صحت سے مالا مال ہوں۔ درج ذیل آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحت اور علم کو برتری بخشی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ ترجمہ، اور اللہ نے اسے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی۔ حوالہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 247۔ حدیث کی روشنی میں جسمانی و ذہنی صحت، صحت مند انسان اور صحت مند دماغ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی قدر کرنا انسان کا اولین فرض ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بڑی نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے اور وہ صحت اور فراغت ہیں۔ حوالہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6412۔ اسلام میں انسان کی جسمانی صحت کی اہمیت اس قدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پر مضبوط اور توانا شخص کو کمزور شخص سے بہتر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ترجمہ، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ حوالہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6774۔ جسمانی ریاضت و ذہنی صحت اور کھیل کا باہمی تعلق۔ انسانی صحت کی اسی اہمیت کی وجہ سے بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جن سے انسان کو ورزش کی تلقین ملتی ہے، کیونکہ ورزش ایک ایسا عمل ہے جس سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے۔ ورزش کا ایک طریقہ کھیل کود ہے، چنانچہ اسلام ایسے تمام کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے اور اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ورزش کے علاوہ کھیل بھی جسمانی ریاضت اور اس کے نتیجے میں انسان کی جسمانی و ذہنی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدے کا باعث ہے۔ کھیل کا انسان کی جسمانی و ذہنی صحت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، کیونکہ کھیل کے میدان میں ہر وقت مستعد رہنا پڑتا ہے اور ذہن کو ہر وقت استعمال کرنا ہوتا ہے۔ جسمانی ریاضت صحت مند معاشرے کی بنیاد۔ جسمانی ریاضت ہی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ ورزش اور جسمانی صحت انسانی جسم کو
متوازن کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی پٹھوں کی نشوونما میں بھی مدد کرتی ہے، جس کے نتیجے میں انسانی جسم میں خون کی پیداوار بڑھتی ہے۔ اسی طرح ورزش جسم میں آکسیجن کی سطح اور خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ ورزش انسانی صحت کی ذہنی و جسمانی نشوونما کے لیے بہت مفید اور صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر جسمانی ریاضت کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی، دوڑ، کشتی اور تیراکی وغیرہ کی ترغیب دی ہے۔ یہ تمام کھیل جسمانی ریاضت میں شمار ہوتے ہیں، جس سے انسان کی جسمانی و ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نیزہ بازی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دوڑ بھی لگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ گویا ایسے تمام کھیل اور جسمانی ریاضت جس سے انسانی صحت کو فائدہ ملتا ہو اور وہ اسلام کی عمومی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ اسلام ایسے تمام کھیلوں اور ورزشوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جسمانی ریاضت اچھے اخلاق کی ضمانت۔ جسمانی ریاضت کا ایک پہلو اخلاق سنوارنا بھی ہے۔ جس طرح کھانے پینے میں توازن رکھنا، پانی بیٹھ کر پینا، سانس لے کر پینا، کھانا بیٹھ کر کھانا اور کھانا کھاتے ہوئے بھوک رکھ کر کھانا، غذائی اعتبار سے کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کرنا اور ان کی حفاظت کرنا جہاں جسمانی و ذہنی صحت کا سبب بنتا ہے، وہاں جسمانی ریاضت اچھے اخلاق کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ جسمانی ریاضت کے فوائد۔ جسمانی ریاضت اور ورزش سے انسان کے ذہن و جسم پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو کہ درج ذیل ہے۔ جسمانی ورزش سے ہمارا جسم اور دماغ دونوں صحت مند رہتے ہیں۔ جسمانی ورزش انسانی جسم کو متوازن کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی پٹھوں کی نشوونما میں بھی مدد کرتی ہے۔ جسمانی ورزش کے نتیجے میں انسانی جسم میں خون کی پیداوار بڑھتی ہے۔ جسمانی ورزش انسانی جسم میں آکسیجن کی سطح اور خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ ورزش سے انسانی جسم میں بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ورزش انسانی جسم میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ورزش اور کھیلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے ہماری زندگی میں برداشت، پابندی وقت اور نظم و ضبط پیدا ہوگا اور اس کے ہماری زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں جسمانی و ذہنی صحت اور جسمانی ریاضت کے مختصر اور تفصیلی سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔